حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب اس کی غلطی کی بنیاد 1946 میں ڈالی گئی، جب 1940 کے ریزولوشن میں ترمیم کر کے اسٹیٹس کی بجائے اسٹیٹ ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا۔ دوسری غلطی، اور یہ ہے اصل، میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا، اور دیا اس نے۔ تیسری غلطی، بہت بڑی غلطی، اور یہ اصل میں اس دوسری غلطی میں جو دینی معاملہ تھا اس کا تتمہ ہے، لینگویج پرابلم۔ تحریک مسلم لیگ کے دوران تو اصل میں اردو گویا کہ پاکستان کی زبان اور مسلم لیگ کی زبان۔ چوتھی بڑی غلطی، ان سب چیزوں کا نتیجہ اصل میں کیا نکلا؟ ڈس ایلیوژنمنٹ، ایک لفظ کافی۔ یہ کہاں کا اسلام تھا؟ یہ جا کدھر رہے ہیں؟ ملک بنا کیوں تھا؟ ایوریج مغربی پاکستانی کے مقابلے میں ایوریج مشرقی پاکستانی زیادہ مذہبی آدمی، کہ وہ جگتو فرنٹ جو ہے اس نے وہ شکست دی ہے عبرتناک۔ سن 54 میں 300 میں سے 10 سیٹیں مسلم، 8 برس میں انقلاب عظیم۔ کہاں سن 46 کے اعداد و شمار ابھی آپ جنرل صاحب سے سن چکے ہیں، 46 اور 54 میں کل 8 برس، اور انقلاب عظیم جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ لیکن آخری اور ہماری ہمالیہ جیسی غلطی کیا ہے؟ اب اس کو سمجھیے۔ باقی ساری غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر جو مہر تصدیق آخری سب کی، یہ ہماری قومی غلطیاں ہیں، ہماری اجتماعی غلطیاں۔ بڑی پیاری بات کہی ہے جنرل صاحب نے کہ ہمیں یہ اب بھی ہمارے صحافی دھوکہ دیتے ہیں کہ وہاں تو محبت ہی کے زمزمے بہ رہے ہیں، وہاں جو نفرت پیدا ہو چکی تھی، اتنا عظیم انقلاب جو آ چکا تھا، اس کی صحیح خبر یہاں دی نہیں گئی۔ گئے اور جا کر چند دعوتیں کھائیں اور چند لوگوں سے ملے اور محبت کے زمزمے یہاں کے سنا دی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نفرت کی یہ انتہا، رونگٹے کانپ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، آدمی کا دل لرز جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا انقلاب، سن 46 میں 95% سیٹیں مسلم لیگ لے رہی ہے، اور کل 8 برس۔ سن 54 کے الیکشن میں 300 میں سے 10 سیٹیں، 290 گئی۔ کچھ تو ہوا ہے، کوئی قیامت تو بپا ہوئی ہے۔ یہ انقلاب عظیم کہاں سے آ گیا؟ جس شہر میں مسلم لیگ کی تاسیس ہوئی 1906 میں، کتنا بڑا پروونس یونائٹڈ بنگال، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی منسٹری رہی۔ وہاں کے عوام کیوں آخر اس درجے آ گئے کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں باز آیا محبت سے؟ کوئی کرتوت ہمارے ہیں نا، کوئی جرائم ہمارے ہیں۔ اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو آئندہ بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ اسی لیے میں نے آیت سنائی ہے آپ کو، خصوصی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع یہاں پڑھا جائے، لیکن کریں کیا؟ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم۔ آپ کو کیا پتا کہ کیا پڑھا گیا اور کیا آپ نے سنا؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی، ہم پھر وہی کچھ کریں گے۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اپنے لچھن درست کرو، اپنے اعمال صحیح کرو تو ہم رحم کریں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، پھر اعادہ کرو گے، پھر وہی کچھ کرو گے، ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا، وہی سزائیں ملیں گی، اس سے بڑے پیمانے پر ملیں گی۔ اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ ابھی تو آخرت میں جہنم ہم نے تیار کی ہے ایسے ناہنجاروں کے لیے۔ بہرحال اب ذرا حوصلہ کیجئے کچھ غلطیوں کے اوپر گفتگو کو سننے کے لیے۔ اس میں ہماری قیادت عظمیٰ پر بھی تنقید آئے گی۔ ہماری قیادت عظمیٰ کوئی معصومین پر مشتمل نہیں تھی، اور آج جبکہ 50 برس ہونے کو آ رہے ہیں، اب ہمیں اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی خطاؤں پر بھی نگاہ ڈال سکیں، سمجھ سکیں۔ معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم، معصومیت ختم۔ حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب
اس کی غلطی کی بنیاد 1946 میں ڈالی گئی، جب 1940 کے ریزولوشن میں ترمیم کر کے اسٹیٹس کی بجائے اسٹیٹ، ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ ہو۔ کسی حساب سے یہ ایک ملک ہے نہیں، 1000 میل کا فاصلہ دو ملکوں کے درمیان میں سمندر ہوتا کوئی حرج نہیں، انڈونیشیا کے جزیرے ہیں، سمندر ہے بیچ میں، ہاسٹائل ٹیریٹری، اور ہاسٹائل سی ہاسٹائل، پیدائشی دشمن وہ درمیان میں۔ لیکن ہے کیا اصل مسئلہ؟ کیا اتنی بڑی خطا کیسے ہوگی؟ اصل بات سمجھیے، مسلم لیگ کبھی بھی کوئی منظم جماعت نہیں تھی، یہ صرف ایک تحریک تھی، اور تحریک میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، ہوش پر جوش غالب ہوتا ہے۔ عوامی تحریک کے لیے دو چیزیں چاہیے، کوئی عوامی احساس، وہ احساس تھا مسلمانان ہند میں کہ ہندو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، انتقام لے گا 800 برس یا 1000 برس کی غلامی کا۔ کوئی زبردست لیڈر جو اس احساس کو سامنے لائے، اجاگر کرے، تحریک چل جاتی۔ قائد اعظم یقیناً بہت بڑے لیڈر تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سن 37 کے بعد سے چارج لیا ہے، اسے تحریک بنا دیا۔ اس سے پہلے وہ سروں کی اور نوابوں کی اور جاگیرداروں کی صرف ایک بیٹھک کہہ لیجئے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن یہ جب کلائمیکس ہوا ہے اس مسلم لیگ تحریک کا اور تحریک پاکستان کا، جذبات کی رو میں بہ کر، اور جذبات بھی بنگالی مسلمان کی، ایک فضل الحق ہے کہ جنہوں نے مجبور کیا قائد اعظم کو اس قرارداد میں ترمیم کر کے ان کو دونوں کو ایک ملک بنانے کی۔ اس زمانے میں مجھے یاد آ رہا ہے قائد اعظم کا ایک جملہ، The British press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them by what rule of geography are they here? برطانوی پریس نے پاکستان کی اسکیم کے بارے میں کچھ جغرافیائی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ ہندوستان میں ہے؟ جملہ بڑا پیارا ہے، جواب بڑا مسکت ہے، لیکن بہرحال اس سے حقائق تو نہیں بدل جاتے۔ اگر یہ دو ملک بنتے، نوٹ کر لیجئے، ان دونوں کی ضرورت ہوتی کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ ہندو کا ذہن، ہندو کی ذہنیت بدلنے والی نہیں تھی، دونوں کو ہندو یا یوں کہیے بھارت کہیے، بھارت کے دستبر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی۔ اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے تعاون ہوتا، یکجا ہو گئے تو شکایتیں سامنے آئیں، اور فرض کیجئے تعاون آگے بڑھتا، کانفیڈریشن بن سکتی تھی، اور کانفیڈریشن ایسی شے ہے کہ جس کو جس وقت چاہیں آپ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شاید مرحوم یونائٹڈ عرب ریپبلک، مصر اور شام کا کانفیڈریشن ہوا تھا نا، کتنی آسانی سے ہوا، کتنی آسانی سے کھل گیا وہ۔ بہرحال میرے نزدیک پہلی غلطی جو ہوئی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم نے جغرافیے کی اس درجے نفی کی، جغرافیائی حقائق کو بالکل نظر انداز کیا۔ دوسری غلطی، اور یہ ہے اصل، میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا، اور دیا اس نے۔ آخر جب یہ دونوں خطے ایک ملک بنے تو شکست دی کہ نہیں دی؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں بڑی قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس کے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے، اس کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا دیا گیا تھا۔ انسانی جذبہ بہت بڑی شے، لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے، نعرہ تھا اسلام، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی، اس کا گلا گھونٹ دیا۔
اے باد صبا ای ہما آوردہ تست، ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری اعلان ہوتا کہ یہاں پر یہ اسلامی ریاست ہوگی، یہاں نظام خلافت ہوگا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تو پین اسلامزم کی طرف پہلا قدم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گاندھی نے بڑے ممیاتے ہوئے ایک دفعہ قائد اعظم سے بات کی تھی، آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں؟ کانپتا تھا ہندو پین اسلام کے تصور سے کہ یہ تو پہلا قدم ہے عالم اسلام، کہاں سے کہا جائے گا یہ؟ ہم نے دونوں کی نفی کر دی۔ چاہے مسلم لیگ کی قیادت، دیکھیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ذہن میں، اپنے دل میں خالص اسلامی نظریات رکھتی ہو، اور یہ صرف مصلحت وقت کا تقاضا سمجھا ہو کہ اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا کو دشمن نہ بنا لیا جائے۔ بہرحال ہم نے چاہے مصلحتاً کیا ہے، چاہے یہ کہ ہمارا نظریہ ہی یہ تھا، واللہ عالم، کیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا ہے ایک سیکولر جدید مغربی ریاست کی حیثیت۔ چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی۔ اصل بات یہ ہے، 100 غلطیوں کی ایک غلطی ہے، آخر لوگ پاگل تو نہیں ہیں، کودن تو نہیں ہے، احمق تو نہیں ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا تھا، آگ بھر دی تھی، تو بہرحال ان چیزوں سے اوس بھی پڑی ہے، جذبات ٹھنڈے پڑے، جوش و خروش ختم، اسٹیم آؤٹ۔ پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی کی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے، مصلحت کے تحت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مصلحت کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک نکلا۔ وہ جملہ قائد اعظم کا ویری سون Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. پوری تحریک پاکستان کی نفی ہے۔ اگر یہ سیکولرزم نہیں ہے تو سیکولرزم اور کس بلا کا نام؟ 12 مارچ سن 1949 کو جا کر قرارداد مقاصد بڑے رد و قدا، بڑے ہی لیت و لال اور بڑے ہی بادل داخواستہ منظور ہوئی، لیکن اس سے پہلے بہت سی اوس پڑ چکی تھی، جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ جس طور سے پاس ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ انکہنی کہی گئی ہے۔ یہ پتہ نہیں معلوم ہے آپ کو کہ نہیں، ہندوؤں میں یو پی کے کچھ علاقوں میں جہاں مسلم تہذیب کا غلبہ تھا، وہاں ہندوؤں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تھی، نزع کا عالم بہت طول کھینچ جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہہ دے بھائی انکہنی کہہ دے تاکہ تیری جان نکل جائے، تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا، جان نکل جاتی تھی۔ یہ انکہنی تھی۔ لیکن اس کا جو دوسرا بہت بڑا نتیجہ نکلا، پہلی بات تو یہ ہے نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نتیجہ ہے، لیکن دوسرا کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو عظیم نتیجہ اس کا برآمد ہوا، ویسٹرن ڈیموکریٹک نارمز، پرنسپلز، اصول کیا ہیں؟ ان اصولوں پر پاکستان کے لیے کوئی دستور بنانا متحدہ پاکستان کے لیے ناممکن تھا۔ کیونکہ اس کا اصول ہے ون مین ون ووٹ۔ یہ تو اس کا وہ اصول ہے کہ اس کو کسی شکل میں آپ کنٹروین نہیں کر سکتے۔ کس کو ڈس انفرنچائز کریں گے، کس کا حق جو ہے قسم کریں گے؟ اور حال یہاں یہ تھا کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز
مغربی پاکستان گویا کہ اصل پاکستان. رقبہ دیکھیے، ترقی کے امکانات دیکھیے، ذرائع و وسائل دیکھیے، اور عالم اسلام کے ساتھ مسلسل ہونا، متصل ہونا دیکھیے، تو اصل پاکستان، پرائمری پاکستان یہ بنتا ہے. مشرقی پاکستان تو ایک جزیرہ تھا، ادھر برما ہے، ادھر بھارت ہے، رقبہ محدود، آبادی بے انتہا، لیکن آبادی وہاں زیادہ یہاں کم. ایکویشن ہو کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ 12 مارچ سن 49 کو جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو ساتھ ہی ایک بیسک پرنسپلز کمیٹی بنا دی گئی کہ اب جو دستور ہمیں بنانا ہے اس ملک کا، اس کے بنیادی اصول کیا ہوں گے. اس کی پہلی رپورٹ آئی ہے ستمبر سن 50 میں، 1.5 سال بعد. اس میں چونکہ 2 ہاؤسز، اس پہ 2 اعتراضات ہوئے. ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ اس میں اسلام کا اب سرے سے ذکر نہیں تھا، گویا کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے سینما کا افتتاح کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرا دی جائے. باقی اصل دستور جو بننا تھا اس میں اسلام کا سرے سے کوئی تذکرہ نہیں. لہذا ایک تو اس کی وجہ سے وہ اوس پر اوس اور پڑ گئی کہ یہ قرارداد مقاصد پاس کر کے بھی نیت ان کی نہیں ہے اسلام کی طرف آنے کی. دوسرے یہ کہ وہاں 2 ہاؤسز جو ہے تجویز کیے گئے، اور اپر ہاؤس میں ہر صوبے کو مساوی، جو بھی عام اصول ہے. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تم ہمیں اقلیت میں تبدیل کر رہے ہو. اپر ہاؤس میں تو پھر 5واں حصہ ہے ان کا، وہاں تو آبادی کا حساب ہے نہیں. وہ ختم ہوئی. اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جا کر دسمبر سن 52 میں بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ پھر آئی. اس میں پیریٹی کی گئی، دونوں ہاؤسز کے اندر مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کے ممبر برابر ہوں گے، اور مغربی پاکستان میں پھر پروپورشنل تمام صوبوں میں آبادی کے پروپورشنل تقسیم ہو جائیں گی. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پھر کہا کہ ہماری حق تلفی ہے. اب اگر آپ چلنا چاہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی پر، یہ جو توق پڑ گیا ہمارے گلے میں ویسٹرن ڈیموکریسی کا، ایک طرف تو سارا جذبہ ختم، دین کی بات ختم، پوری تحریک کا صغرا کبرا ختم، اور دوسری طرف یہ توق جو ہے، یہ جس کی وجہ سے کوئی دستور بن ہی نہیں سکتا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر 1 مین 1 ووٹ ہو تو ترازو ہاتھ میں جاتی ہے ہندو کے. 1 کروڑ جو ہندو وہاں تھا، جو زیادہ بیدار، زیادہ منظم، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، وہ تو اسلامیات پڑھاتے تھے. اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات پڑھانے والے ہندو ٹیچر تھے، جیسے آج امریکہ میں اسلامیات پڑھانے والے بڑی یونیورسٹیوں میں یہودی ہیں. وہ میکگل ہو یا کوئی ہو، جا کر یہودیوں سے پڑھ کر آتے ہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی یہودیوں سے پڑھ کر آئے تھے. اسی طرح وہاں ہندو تھے، بیدار زیادہ، منظم زیادہ، تعلیم یافتہ زیادہ، سرمایہ دار زیادہ. تو گویا کہ اگر 1 مین 1 ووٹ ہو تو ساری ترازو اس کے ہاتھ میں، کاسٹنگ ووٹ اس کا ہے، ویٹو اس کا کہیے. یہ وجہ ہے کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں بن سکتا. 26 برس گزرے ہیں کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں بنا. یہ خلا آخر نتیجے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مجھے یاد ہے جب میں یہاں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا، عزم کے نام سے ایک ہفتے وار 15 روزہ ہمارا رسالہ نکلتا تھا. اس میں مستقل میں نے آخری صفحہ اس کا بڑے سائز پر نکلتا تھا. وہ آخری صفحے کا عنوان ہی یہ ہوتا تھا، خطوط اور مضامین: اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا. یہ شعر موٹا: اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں. دستوری بننے میں نہیں آ رہا. بہرحال ایک بات نوٹ کر لیجئے، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا، دیکھیے باقی جو بھی ہم ہیں، سندھ، پنجاب، سرحد،
بلوچستان، ہمارے اندر فرق و تفاوت اتنا نہیں ہے جتنا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں میں تھا۔ وہاں تو سرے سے کوئی قدر مشترک سوائے مذہب کے ہے ہی نہیں۔ زبان لے لیجئے، لباس لے لیجئے، ایٹنگ ہیبٹس لے لیجئے، کلچر، جس شے کا بھی نام لے، یہاں کی عورتوں کا لباس اور وہاں کی عورتوں کا لباس، پٹھان اور بلوچی عورت تو یہ سمجھے گی بنگالی عورت مسلمان عورت ہو کہ یہ تو ننگی ہے۔ اب وہاں تو اسلام کا رشتہ تھا، ہم نے اس کی نیگیشن کی، مغربی جمہوریت، اور ہم دوہرے ڈائلیما میں پھنس گئے۔ ایک تو گویا کہ اپنے نیچے سے جڑ بنیاد زمینی ہم نے کھسکا دی، اور نمبر دو یہ جو ایک ہمارے لیے عقدہ لا ینحل ڈائلیما دستور بنائے تو کیا بنائے۔ تیسری غلطی، بہت بڑی غلطی، اور یہ اصل میں اس دوسری غلطی میں جو دینی معاملہ تھا اس کا تتمہ ہے، لینگویج پرابلم۔ تحریک مسلم لیگ کے دوران تو اصل میں اردو گویا کہ پاکستان کی زبان اور مسلم لیگ کی زبان، وہ تو اقبال کے جو ظریفانہ کلام ہے بانگ درا میں، اس میں ہے نا، اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دو پٹکا ہے، یا باہم پیار کے جلسے تھے دستور و محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ سکھ کے ساتھ جھگڑا قربانی اور جھٹکے کا تھا، ہندو کے ساتھ ہندی اور اردو کا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تحریک کے دور کا جذباتی معاملہ، اس کی فضا اور ہوتی ہے، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سرکاری زبان کیا ہو، اردو ٹھوسنے کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اور ہماری ٹاپ کی قیادت اس غلطی کی ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے قائد اعظم کی عین زندگی کے اندر مشرقی پاکستان میں فساد ہوا ہے، بغاوت ہوئی ہے، قائد اعظم کو شدید علیل ہونے کے باوجود جانا پڑا ہے، لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بنگلہ بھاشا، اردو کو امپوز کرنے کا رد عمل، اور اس پاکستان میں بھی سندھی زبان کسی صورت میں اردو کی سپریمیسی گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، حقائق سے کبھی بھی آنکھیں چرانا نہیں چاہیے، حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ پشتو مان لے گی، بلوچی مان لے گی، پنجابی مانے ہوئے ہی ہے، بلکہ پنجاب کی زبان ہی اردو ہے، یہاں کے کلچر لوگوں کی زبان ہے ہی اردو، لیکن یہ کہ سندھی کبھی تیار نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ بھی ہے، بہت قوی ہے، ہماری زبان قدیم ہے، یہ کل کی چھوکری ہے، 300-400 برس سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں اردو کی۔ سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید کی جو غیر عربی زبان میں لکھی گئی وہ سندھی میں لکھی گئی۔ بہرحال تھے اس ملک کے کچھ ویل وشرز، سر آغا خان نے کہا تھا، اور زاہد حسین مرحوم، دی فرسٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کہ عربی زبان کا اعلان کرو، اور زیادہ سے زیادہ عربی کی تعلیم کمپلسری کر دی جاتی تو میکسیمم 20 برس میں اگر انگریزی یہاں اتنی ہم نے سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں تو کیا عربی نہیں سیکھ سکتے تھے؟ وہ تو بالکل الٹی زبان، وہ بائیں طرف سے لکھنے والی لیفٹسٹ زبان، ہماری زبان رائٹسٹ زبان، ہماری الف با تا عربی کی، فارسی کی، سب کی ایک، اردو کی بھی وہی ہے، پنجابی بھی اسی میں لکھی جائے، وہی الفابیٹس ہے۔ ہمارے لیے عربی سیکھنا کیا مشکل، ہماری دین کی زبان، قرآن کی زبان، رسول کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ وہ دین کا اول تو چونکہ اس کا رشتہ بھی دین سے جڑتا تھا، اور دین ہی سے تو فرار ہو رہا تھا، دین کو تو صرف انفرادی معاملہ بنانا پیش نظر تھا، دین کو اجتماعی معاملہ بنانا پیش نظر تھا ہی نہیں، تو عربی زبان کیسے مان لیں؟ میں نے دیکھا ہے، جب میں نے چند سال پہلے اندرون سندھ کا دورہ کیا، مجھے کتاب ایک دی گئی تھی جو اسی زمانے میں سندھی ایک اسکالر کی شائع کردہ تھی کہ عربی کو بناؤ، عربی کو ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال عربی ہوتی تو پنجابی بھی پڑھتا، اردو والا بھی پڑھتا، سندھی بھی پڑھتا، سب کو نئی زبان سیکھنی پڑتی نا۔ یہ تو نہیں تھا کہ اردو سپیکنگ جو ہے اسے تو گویا کہ
بہت ہی ایک ترجیح حاصل ہو گئی، اس کی مادری زبان میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ تو آگے جائے گا ہی، اس کے نمبر زیادہ آئیں گے ہی، اس کی ڈویژن بہتر ہوگی، اس لیے سندھی اڑ گیا، یہ ہینڈی کیپ رہ جائے گا میرا بچہ، اور سب سے پہلے بنگالی کھڑا ہو گیا۔ آپ کے شاید معلوم نہ ہو، ڈھاکہ یونیورسٹی میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ انہوں نے صرف ایک بات کہہ دی تھی وہاں علمی انداز میں، اسکالر تھے، ہسٹورین تھے، کہ 200 سال قبل، اب یہ جمع کر لیجئے مزید 50 سال جو بیت گئے تو 250 سال اب کے حساب سے ہوں گے، 200 سال قبل بنگلہ زبان بھی اسی الف باتا میں لکھی جاتی تھی، اسکرپٹ یہی تھا۔ یہ تو بعد میں جب اس کو اسکرپٹ بدل دیا گیا ہے تو یہ زبان علیحدہ ہو گئی، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے اس کو، ورنہ بنگلہ بھاشا بھی الف باتا کے حوالے سے لکھی جائے تو اس کا بھی 75% ہمارے لیے قابل فہم ہے، وہ اجنبیت رہے نا، وہ دوری رہے نا، لیکن انہیں مجبور کیا گیا اپنے الفاظ واپس وہ تب نکلنے دیا گیا تحریری۔ چوتھی بڑی غلطی، ان سب چیزوں کا نتیجہ اصل میں کیا نکلا؟ ڈس ایلیوژنمنٹ، ایک لفظ کافی۔ یہ کہاں کا اسلام تھا؟ یہ جا کدھر رہے ہیں؟ ملک بنا کیوں تھا؟ میں بھی مانتا ہوں جو کہا جنرل صاحب نے، ایوریج مغربی پاکستانی کے مقابلے میں ایوریج مشرقی پاکستانی زیادہ مذہبی آدمی ہے۔ جو آپ کے ہاں تبلیغی جماعت کا یہاں اجتماع اگر ہوتا ہے میکسیمم 8 لاکھ، وہاں 25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی نا کہ مسلم لیگ وہاں بنی، یہی تو وجہ تھی کہ یونائٹڈ بنگال میں کتنے عرصے خواجہ ناظم الدین وزیر اعلیٰ رہے، یہاں تو آپ کے یہاں یونینسٹ جو تھی گورنمنٹ تھی آخری وقت تک، مسلم لیگ کی حکومت یہاں ایک دن کے لیے نہیں بنی، سرحد میں جو ہے آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی۔ لے دے کے اگر کوئی تھا تو اس پاکستان میں صرف سندھ تھا کہ جہاں مسلم لیگ کی منسٹری تھی، اور وہ بھی کہہ رہا ہے اب اٹھا لو پاندان اپنا۔ یہی 2 صوبے تھے، مسلم لیگی صوبے تو یہی تھے، پاکستانی صوبے تو یہی تھے، پنجاب میں تو آخری وقت یونینسٹ گورنمنٹ تھی۔ یہ ڈس ایلیوژنمنٹ تھا کیا؟ یہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ، جذبات پر اوس پڑ گئی۔ باقی چھوٹے چھوٹے فیکٹر اور بہت ہیں، ہمارے جو آفیسرز گئے، سی ایس پی آفیسرز، کولونیل رول کا جو تذکرہ کیا ہے جنرل صاحب نے، ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا، اللہ ماشاءاللہ مختلف قسم کے لوگ بھی تھے، لیکن معدود چند، اشاد کل معدوم، اکثر و بیشتر جو ہے نفرت کے ساتھ انہیں دیکھتے تھے۔ یہی معاملہ سندھ میں ہوا ہے، اس کا رد عمل ہوا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر جلتی پر جس کو کہتے ہیں تیل، وہ مارشل لا۔ مارشل لا کا مطلب فوج کی حکومت، فوج صرف مغربی پاکستان کی ہے، مشرقی پاکستان کا اس میں کوئی، گویا کہ مغربی پاکستان اب حاکم ہو گیا مشرقی پاکستان، اور مغربی پاکستان تو وہ کہتے ہیں تو پنجابی فوج کہتے تھے۔ ہم نے پنجابیوں کا غلام بننے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنایا۔ دلیل قوی تھی، کوئی آج رد کر دے اسے، ان کے فیکٹس اینڈ فگرز تھے، آخر دشمن تو بیٹھا ہوا تھا، 1 کروڑ ہندو بیٹھا ہوا تھا، انہیں تو سیبوٹاج کرنا ہی کرنا تھا، لیکن ان کے ہاتھ میں ہتھیار تو ہم نے دیے ہیں نا۔ وہ ہندو وہاں تھا، اس کے باوجود پاکستان بنا، ڈسپائٹ آف دیم، ان اسپائٹ آف دیم پاکستان بنا۔ لیکن جب آپ نے اپنی منزل ہی بدل لی، اپنا قبلہ کعبہ ہی تبدیل کر دیا، آپ نے اسلام کی بجائے مغرب کی سیکولر جمہوریت کو اپنا اصل اصول قرار دیا، تو ظاہر بات ہے نفی ہو گئی، اور اس پر جلتی پر تیل کا کام فوج کی حکومت۔ فوج کی حکومت بھی کیوں آئی سمجھ لیجیے، یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو نہیں تھا، اس لیے کہ مسلم لیگ پارٹی تھی نہیں، وہ تو تحریک تھی۔ تحریک کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مقصد حاصل ہوا اس کے بعد ختم۔ تحریک کا تو اصول ہے یہ۔ کانگریس پارٹی تھی، آج تک اس کی حکومت چل رہی ہے، وہ تھوڑا سا عرصہ آ گیا جنتا دل اور یہ اور وہ، کانگریس ہے۔
کم سے کم 40 برس تک تو اس کی حکومت چلتی رہی. پارٹی تھی، کادرز تھے، ڈسپلن تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، مسلم لیگ تحریک تھی صرف. اور یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حالات کا کچھ تقاضا ایسا تھا. صورتحال جو ہے وہ اتنی فرصت تھی نہیں کہ اس کی ایک تنظیم کا استحکام کا معاملہ کیا جا سکتا. لیکن دی فیکٹ ریمینز، حقیقت کو تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ مسلم لیگ ایک پارٹی تھی نہیں. قائد اعظم کہتے تھے میری جیب میں کھوٹے سکے، سیدھی سیدھی بات. اب اس سے بڑی گواہی اور کس کی درکار ہے؟ لہذا پاکستان بنا، مسلم لیگ تحلیل، تھوڑا عرصہ سول بیوروکریسی نے عیش کیا، اس کے بعد آرمی نے سنبھال لیا سیدھا سیدھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ڈس انفرانچائز. آپ کا جو جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اکثریت کیوں علیحدہ، اکثریت تو علیحدہ ہو ہی جائے. اکثریت کو تو آپ نے غیر مؤثر کر دیا، فوج کی حکومت ہو گئی. اور پھر جو ان کے فیکٹس اینڈ فگرز آتے تھے، ہماری کل آمدنی کا اتنا بڑا حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے، فوج ساری مغربی پاکستان کی ہے، کہ وہ جگتو فرنٹ جو ہے اس نے وہ شکست دی ہے عبرتناک. سن 54 میں 300 میں سے 10 سیٹیں مسلم لیگ. 8 برس میں انقلاب عظیم. کہاں سن 46 کے اعداد و شمار ابھی آپ جنرل صاحب سے سن چکے ہیں. 46 اور 54 میں کل 8 برس، اور انقلاب عظیم جو ہے وہ پیدا ہو گیا. 5ویں غلطی رہی صحیح، جس کو کہتے ہیں آخری کیل ٹھوک دی آپ نے، دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد. یہ کاسموپولیٹن سٹی تھا، ساحلی تھا، مشرقی پاکستان کے ساتھ اس کے روابط سمندری اور بحری بھی تھے، وہ سستے تھے. ہوائی سفر تو اس وقت تک جو ہے وہ تو بہت ہی کاسٹلی، بہت صرف سرمایہ داروں کی شے تھی. آپ نے وہاں سے کیپٹل منتقل کیا، اور بہت سے بڑے مخلص مشرقی پاکستانیوں نے کہہ دیا تھا دس از دی بگننگ، پاکستان کے خاتمے کا یہ نقطہ آغاز ہے. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ میں بعد آیا محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا. اور یہ جان لیجئے کہ جذبات کا معاملہ جو ہوتا ہے، جیسے رود کو ہی کہتے ہیں ضلع ڈیرہ غازی خان میں اور سندھ کے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو ایک دم نالا بڑی تیزی سے آتا ہے، لیکن تیزی سے ختم بھی ہو گیا، ادھر آیا ادھر گیا. تو جذبات کی بات یہی ہوتی ہے، اٹھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی. اسی لیے وہ جذباتی بات تھی، اور جذباتی بات جو ہے جس تیزی کے ساتھ اٹھی تھی اسی تیزی سے بہہ گئی. لیکن آخری اور ہماری ہمالیہ جیسی غلطی کیا ہے؟ اب اس کو سمجھیے. باقی ساری غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر جو مہر تصدیق آخری سب ہوئی. یہ معلوم ہو چکا تھا سن 54 میں کہ مشرقی پاکستان کی فضا بدل چکی ہے. حقائق کو تسلیم نہ کرنا، اممیچورٹی، سیاسی قیادت کا خلا، مسئلے کی حقیقت کو سمجھ کر اس کا حل کرنا، اس کی بجائے طاقت کا استعمال، یہ ہے آخری غلطی جس نے سارے معاملے کو جو ہے اپنے آخری منطقی انداز تک پہنچا دیا. تفاصیل آپ سن چکے ہیں.